بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے ویڈیو کلپس اور بہت ساری چیزیں وہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں، سامنے آتی رہتی ہیں، اور ان میں لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بک بھی رہی ہیں، سیل بھی ہو رہی ہیں، لوگ انہیں قبول بھی کر رہے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ اٹھا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ ان پر کومنٹ کیا جائے، ان پر تنقید کی جائے، ان پر تبصرہ کیا جائے اور لوگوں کو ان کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ ایسی صورتحال کچھ ان معاملات کے بارے میں بھی ہے جو خوابوں سے متعلق ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں خواب دیکھا، فلاں بزرگ کو دیکھا۔ کچھ لوگ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوابوں کو منسوب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے عرش الہی کو دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں نے بات کرتے سنا جو مجھے یہ حکم دے رہے تھے اور یہ کام کرنے کا کہہ رہے تھے اور فلاں کام کرنے سے روک رہے تھے۔ تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی اور خوش عقیدگی بہت زیادہ ہے اور لوگ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا مقتدر طبقہ ہے، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ تجربے سے بات سامنے آئی ہے کہ ان لوگوں میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے، خوش عقیدگی بہت زیادہ ہے اور یہ فوراً ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے زیر اثر بڑے بڑے فیصلے بھی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس پر بات کرنی چاہیے اور بات کو پہنچانا بھی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرآن اور سنت کی شکل میں مکمل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مژدہ جاں فضا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں سنا دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور بطور اسلام بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ لہٰذا اب کسی خواب کی وجہ سے، کسی کشف کی وجہ سے، کسی الہام کی وجہ سے اس دین کے کسی حکم میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دین کے احکام اگر آپ نے معلوم کرنے ہیں تو اس کا تو بنیادی سورس قرآن ہے اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس بارے میں عموماً یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی یہ بات کہتا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جس نے عالم بیداری میں آپ کا دیدار نہ کیا ہو، یعنی وہ صحابہ میں سے نہ ہو، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، تو وہ جب حضرت ابن عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو حضرت ابن عباس ان سے پوری تفتیش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک انہیں معلوم تھا، اس لیے کہ حضرت ابن عباس تو صحابی ہیں، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا تھا۔ لہذا اس شخص سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس حلیے میں تم نے دیکھا ہے۔ وہ شخص جب حلیہ بیان کرتا تو اگر وہ حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے مطابق ہوتا تو اس کی تصدیق کر دیتے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ جاؤ تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ یہی طریقہ کار مشہور معبر اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بھی اختیار کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس کی تشریح علامہ ابن سیرین یہ کیا کرتے تھے کذالک لمن رآہ فی صورتہ، یہ اس کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت میں دیکھے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یعنی
صحابہ کرام نے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا تھا، لہٰذا صحابہ کرام کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں ان کی خواب میں تشریف لاتے تو صحابہ تو فوراً پہچان سکتے تھے، اس لیے کہ آپ ان کی چہرے بشرے سے واقف تھے اور آپ انہیں جانتے تھے۔ لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں نہیں دیکھا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جس کو دیکھ لے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اس لیے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر اپنے آپ کو پیغمبر ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بہروپیہ ہے، وہ ایسی چال چل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت نازک کام ہے آج کے دور میں، جب کہ یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، تو جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں دیکھا ہے، تو پھر قرآن و سنت کی روح سے جو حلیہ مبارک احادیث میں آیا ہے اس کے مطابق یہ تفتیش کی جائے گی کہ واقعی وہی حلیہ آپ نے دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے۔ تو اس میں ایک امکان موجود ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ غلطی کی راستے پر چلا جائے۔ اسی طرح یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا اور میں نے عرش کو دیکھا، میں نے عرش کا دیدار کیا، تو علامہ ابن جوزی نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے تلبیس ابلیس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ وہ بہت اللہ والے تھے، اور ان کے پاس کوئی شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت رات کو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ میں عرش الہی کا دیدار کرتا ہوں خواب میں، اور پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے اس آنے والے اپنے مرید سے کہا کہ اچھا، اب کی بار جب کبھی ایسا مشاہدہ کرو تم خواب میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کچھ دنوں بعد وہ مرید پھر آ گیا اور اس نے کہا حضرت عجیب کام ہوا میرے ساتھ، میں نے دوبارہ جب ایسا خواب دیکھا کہ ایک نور کا سما ہے اور عرش الہی میرے سامنے نمودار ہو گیا ہے، اور جو ہی میں سجدہ کرنے لگا تو مجھے آپ کی بات یاد آ گئی اور میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو ایک دھماکہ ہوا اور مجھے چڑیلیں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ان بزرگ نے اس مرید سے کہا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین کے عرش کا دیدار یہ عام بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عموماً اپنے عرش کا دیدار نہیں کراتا، یہ دراصل شیطان تھا جو تمہیں اپنے سامنے سجدہ کروانا چاہتا تھا، تو ایسا بہروپ اور ایسا ڈرامہ رچا کر خواب میں اس نے تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، اس لیے تم استغفار کرو کہ تم شیطان کے سامنے خواب میں سجدہ کرتے رہو۔ یہ شیطان کے بہروپ تھا اور شیطان کا رچایا ہوا ایک ڈرامہ تھا جو تم دیکھتے رہو۔ لہٰذا ایسے تمام خوابوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ اب دین میں نہ کسی اضافے کا باعث ہے اور نہ کسی کمی کا باعث ہے۔ ہاں البتہ آپ کی ذاتی زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی انذار اور وعید دیکھی ہے تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اور کسی صالح اور صاحب علم فرد سے اس کی تعبیر بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ خواب سراسر آپ کی ذاتی نوعیت کی ایک چیز ہے۔ اس خواب کا پرچار کرنے کی، اس خواب کو سیل کرنے کی، اس خواب کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی، اور لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی چیز کہنے کی، یہ یعنی بالکل ایک غیر ضروری بات ہے۔ خواب آپ کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے جو آپ کو اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں لوگوں میں بھی عام نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔